بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لفظ سے شہادت ہو، قتال ہو، جہاد ہو، جب آپ دین کے لفظ کو لیتے ہیں تو اس وقت وہ بہت محدود معنی میں ہوتا ہے، اس سے بہت متعین و محدود چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اسے آپ نے اسی دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے جس دیانتداری کے ساتھ نبی علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ جب آپ یہ فریضہ انجام دے دیتے ہیں تو آگے لوگوں کا ایک رسپانس جنریٹ ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے اس رسپانس پر آپ کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اسے اون کیا ہے کہ یہ نبوت ہے، یہ رسالات اللہ ہیں، آپ نے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور ہر حالت میں اس کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ جد و جہد آپ نے کرنی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جد و جہد فرمائی، اب آپ نے بھی اسی طریقے سے اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ جب آپ اسے صرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر جان چھڑوانا چاہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، یہ میں نے جو کہنا تھا کر دیا، اب اس کے اندر نبوت کو اون کرنے کا تصور نظر نہیں آتا کہ میں نے ایک فرض ادا کرنا تھا کر دیا ہے، میں نے اپنی جان چھڑوا لی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، نبی جب یہ بات کرتا ہے نا وما علینا الا البلاغ، تو اس کے پیچھے ایک اعتماد کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ مولوی صاحب جب یہ بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ اعتماد ہوتا ہے نا، یقین ہوتا ہے، اس کا بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جان چھڑوانی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے دین کو اسی دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں تو یہ ناممکن بات ہے کہ لوگوں میں کوئی رسپانس جنریٹ نہ ہو۔ آپ جم کر پوری قوت کے ساتھ اسے پہنچائیں گے تو آگے رسپانس جنریٹ ہوگا۔ اس رسپانس جنریٹ ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، کچھ وقت ہو سکتا ہے لگے گا، لیکن جب دوسری سائڈ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور یہاں کے لوگ بھی جو دین کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بناتے ہیں اور اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جو مخالف گروہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دین پر عمل نہ ہو بلکہ ہماری خواہش کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ما بہن ندا، ڈسپیوٹڈ پوائنٹ، تنازع کا محل اللہ کے رسول پر نازل ہونے والے رسالات اللہ ہوں، تو جو اس راہ میں قتل ہوتا ہے وہ واقعتاً انہی لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کے متعلق فرمایا گیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ یہ حنفیت، شافعیت، مالکیت کے ابلاغ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی بات ہے کہ اللہ کے دین کو جب آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ جب کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اگینسٹ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اب وہاں جو قتال ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آج بھی آپ کی جو باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، ان باؤنڈریز پر کھڑے ہو کر آپ کے ملک کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو آپ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جان قربان کرتے ہیں، ہم انہیں شہید کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا وہ معاملہ ہے جو ہمارے دل کے اندر ان کے بارے میں ایک احترام ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کریں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہے اور یہ تو کشمیر کے ایشو پہ جنگ ہو رہی ہے، کشمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے اور نہ ماننے کا مسئلہ ہے، یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے جو دینی فہم تھا اس نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ الجھن کا شکار کہاں کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے نبوت کو موضوع بحث ہی نہیں رہنے دیا، رسالات اللہ کو،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تکذیب تو مسئلہ ہی نہیں نا، چھوڑ دو آپ اس کو، یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے بات۔ جب یہ موضوع بحث نہیں رہی تو آگے جھگڑا کس بات پہ آیا کہ جب میں آپ تک اللہ کا دین پہنچاؤں تو میں اپنا فہم پہنچاؤں، یعنی قرآن مجید تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فہم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فہم ہے جو آپ تک پہنچا ہے۔ اب آپ نے اس فہم سے بھی ایک اور فہم جنریٹ کرنا ہے، یہ میرا فہم ہے، میں اپنا فہم دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ قرآن مجید اگر یہی صورتحال ہے کہ ایک کتاب کی شکل میں کسی کا فہم منتقل ہوتا ہے تو اللہ کا فہم آپ تک آپ پہنچا ہے نا، اللہ نے جو سمجھا وہ آپ کو پہنچا دیا، اللہ نے اپنے علم سے قرآن مجید نازل فرما دیا ہے، یہ علم اللہ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب اس کے بعد مولوی صاحب درمیان میں آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھنے میں غلطی کروں، تو یہ قصہ چاہت درویش ہے کہ آپ کے سمجھنے میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے دین کا ابلاغ کر رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسی طرح سے دین کا ابلاغ کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب آپ یہ دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو آگے جو لوگ آتے ہیں اس میں آپ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا قتال ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ جو قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ اسے موقوف کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے دین کو دین ہی نہیں رہنے دیا، اپنے فہم میں منتقل کیا اور اپنا فہم دوسروں تک پہنچایا اور کہا کہ یہ میرا فہم دین ہے، تمہارا فہم دین کیا مطلب ہوا؟ تو جب وہ دوسروں کا فہم دین مجھ تک پہنچا تو اس پر جو جنگ و جدال ہوا وہ فساد فی الارض ہے، وہ فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض ہے، وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ لیکن قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ صرف اور صرف ایک بات سے مشروط ہے، اور وہ ہے کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اس دیانتداری کا مظاہرہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے اسی کو اسی طرح سے دوسروں تک پہنچا دیں۔ جب آپ آگے پہنچاتے ہیں تو وہاں پر ایک مزاحمت پیدا ہوتی ہے، اس مزاحمت کے اگینسٹ پھر آپ کو بھی مزاحمت ہی کرنی ہوتی ہے، اس مزاحمت کے آگے آپ نے سرنڈر نہیں کرنا، اس مزاحمت کے آگے آپ نے سرنڈر نہیں کرنا، سرنڈر کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ وہی کچھ ہے کہ آپ اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے۔ تو آپ کی تاریخ میں فرام ویری بگننگ، یعنی جب سے آپ کی تاریخ میں یہ جو فتنوں کا دور شروع ہوا ہے، ایمان سے بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ موضوع بحث بناؤ؟ جمل صفین سے لے لیں، آج تک مسلمانوں کے اندر بھی جنگ ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمل و صفین اور بدر و حنین ایک جیسی جنگ ہیں تو آپ صرف غلطی نہیں کر رہے، آپ اللہ کے دین کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مسلمانوں میں بھی آپس میں تنازع ہو سکتا ہے، اس میں ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے، لیکن یہ حق و باطل وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ہیں اس کا انکار سے جو باطل پیدا ہوتا ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی موقوف نہیں ہوتا، کبھی کسی تک محدود نہیں رہتا۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح واجب الایمان والعمل تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی طرح، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسی طرح واجب الایمان والعمل ہے۔ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنے فہم، اپنی
تعبیرات و تشریحات کو اس میں جب شامل کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والا جو تصور ہے دین کا وہ فساد فی الارض کا باعث ہے، اور وہ آپ کا تصور دین فساد فی الارض کا باعث ہے، ورنہ دین فی نفس ہی کسی طرح سے بھی مطلب اپنے اندر کوئی ایسی بات رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا بندہ آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا شخص جس وجہ سے بھی انکار کر رہا ہو، جس وجہ سے بھی انکار کر رہا ہو، اس کا انکار جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، جس وجہ سے بھی انکار کر رہا ہو۔ نبوت کا انکار، نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے کو جو بندہ کسی طرح سے بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ نہ نبوت کو سمجھتا ہے اور نہ نبوت کے انکار کی شدت کو سمجھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ نبوت اور رسالت ایک ایسی چیز ہے جسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور جس کا انکار کسی بھی وجہ سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ کوئی اتمام حجت نہیں ہوتا۔ نبی جب یہ فرماتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو اتمام حجت ہو گیا، بس۔ اب اس کے بعد آپ کا انکار کسی بھی سطح پر قابل قبول نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور قتال فی سبیل اللہ قیامت تک نہیں رکے گا۔ قتال فی سبیل اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف کھڑے ہوں اور آگے اللہ کے دین کے منکر ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تکذیب اصل مسئلہ ہو۔ تو یہاں جو مطلب جنگ و جدال ہونا ہے، یہاں اس درجے پر یہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر تنازع کو، ہر جھگڑے کو، ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کہنا، یہ اتنی فساد فی الارض ہے جتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔